انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے افغانستان سے پاکستان نے بھارت کی چھٹی کروا دی، مودی منہ تکتا رہ گیا۔ اشرف غنی نے مودی سرکار کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی حکمت عملی، افغان مجاہدین کی بھارت پر کھلی تنقید۔ افغانستان کے لیے مکار مودی کی دوہری پالیسیوں نے افغان صدر کی آنکھیں کھول دیں۔ افغان امن معاہدے کی تکمیل نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جنرل باجوہ نے مودی کی تمام سازشوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کو خالی ہاتھ بھیجنے پر راہل گاندھی نے مودی سرکار کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سوشل میڈیا صارفین نے مودی کا جینا حرام کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ نے کمال کر دیا۔ بھارت پاکستان کے ہمسایہ ملک میں سسک کر مر گیا۔ نریندر مودی کے افغانی خواب آخرکار دم توڑ گئے۔ ہمسایہ ملک میں بیٹھ کر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پوری طرح صفایا ہو گیا۔ افغانستان کے عسکریت پسندوں نے اشرف غنی کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر کے بھارت کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا منصوبہ خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے بیک یارڈ میں بیٹھ کر بھارتی سفارت خانے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے خلاف کام کر رہے تھے، اور جس طرح امن معاہدے کو خراب کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کو مار رہے تھے اور الزام پاکستان پر لگا رہے تھے۔ پاکستان نے ایسا پتہ پھینکا کہ مودی سرکار کا گھنونا کھیل شروع ہونے سے پہلے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ امریکہ اور اشرف غنی شروع میں بھارت کو بھی افغان علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کر رہے تھے، مگر جیسے ہی نریندر مودی کی دوہری گیم کا پتہ چلا تو فوری طور پر اس آفر کو واپس لے لیا گیا۔ دنیا خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگی۔ پاکستان نے اب پوری طرح بھارت کو کلین بولڈ کر دیا۔ ایک طرف بھارت چین کے ہاتھوں لداخ میں جوتے کھا رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان اس کو ہر محاذ پر شکست دیتے ہوئے اس کے ناپاک عزائم کو خاک کرتا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے افغانستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی بھارت کی چھٹی کا پروانہ لکھ دیا تھا۔ ہمسایہ ملک میں پائیدار امن کا مشن عمران خان اور جنرل باجوہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ امریکہ بھی بھارت کی تمام سازشوں کو سمجھ گیا ہے اور اس نے تسلیم کر لیا کہ افغان امن میں صرف اور صرف پاکستان ہی لسٹ میں ٹاپ پر رہے گا۔ چین، ایران، روس اور دیگر طاقتیں بھی ہمسایہ ملک میں امن کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو برباد کرنے کے لیے بھارت پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک میں موجود ہے۔ مودی سرکار پاکستان کے خون کی پیاسی اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان میں امن قائم ہوا تو پاکستان معاشی طور پر بھارت سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور بھارت کو برابر کی ٹکر دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ افغانستان میں قیام امن سے پاکستان میں امن خراب کرنے والوں کا بھی مکمل صفایا ہو جائے گا، جو کہ بھارت کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مگر پاکستان کے جنرل قمر جاوید باجوہ ISI کے سربراہ کے ہمراہ پاکستان کے ہمسایہ ملک گئے تھے اور افغانستان کے امن عمل میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کی اور اپنی قابلیت سے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی واپسی کے فوراً بعد اشرف غنی نے علیحدگی پسندوں کے مزید 200 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اعلان کے بعد ان علیحدگی پسندوں اور افغانستان حکومت کے درمیان مذاکرات کا دور شروع ہوگا اور ملک کو امن کی خراب صورتحال سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، مودی کے دوست اشرف غنی نے حال ہی میں اپنے ملک میں امن کے لیے پاکستان سے مدد مانگ کر یہ ثابت کر دیا پاکستان حقیقت میں اس کے ملک کا خیر خواہ ہے اور جبکہ بھارت اس کا دشمن ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے افغانستان میں دوہری گیم رچائی ہوئی ہے، جو ایک طرف تو افغانستان میں امن کی بحالی کی بات کرتا ہے لیکن اصل میں علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر خود ہی وہاں امن خراب کرنے کا کام کرواتا ہے۔ رواں سال مکار مودی نے سکھوں کی عبادت گاہ پر حملہ کروایا جس میں متعدد سکھ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ حملہ آور کا تعلق بھارت سے تھا اور دنیا کی خطرناک تنظیم کے ساتھ مل کر مودی سرکار کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں جانے کے بعد اس ملک کے سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات اس کے حوالے کر دے، کیونکہ مودی سرکار کو گمان ہے کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد بھارت ان کی یہ کمی پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان میں نئے سیاسی انتشار کے درمیان امریکہ نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ تاریخی افغان امن معاہدے کے تحت اپنی افواج کے انخلاء کا کام شروع کر دیا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے افغان امن معاہدے کے تحت امریکہ اپنی فوجی موجودگی کو کم کرتے ہوئے اگلے 14 ماہ کے اندر افغانستان میں سے اپنی ساری افواج کو نکال لے گا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے اہلکار نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کی اطلاع دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے افواج کی واپسی کے باوجود افغانستان میں اپنے مقاصد باشمول 2 اہم تنظیموں کے خلاف آپریشن کی تکمیل کے لیے تمام فوجی وسائل اور امریکی حکام کو برقرار رکھا ہے۔ امریکی افواج کا انخلاء ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جب حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان
بین الاقوامی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ نے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر امن مذاکرات کی راہ ہموار کی ہے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی رہائی کے بعد ہی مذاکرات ممکن ہوئے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ستمبر 2001 میں نیو یارک پر حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں فوج کشی کر کے مجاہدین کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ملک میں حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عسکریت پسندوں نے افغانستان کی فوج کے علاوہ امریکہ اور اس کے حلیف ملکوں کی افواج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2400 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکہ نے فروری 2020 میں افغان مجاہدین کی قیادت کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں پینٹاگون اگلے 6 ماہ کے اندر اپنی افواج کی تعداد کم کر کے 8600 کر دے گا اور 14 مہینوں کے اندر اندر اپنے اتحادیوں اور دیگر شریک ملکوں کی پوری فوج کو افغانستان سے نکال لے گا۔ اس میں غیر سفارتی اہلکار، سویلین اور پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹرز، تربیت دینے والے مشیر اور معاون اہلکار شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی تعداد 8600 پر لانے کے بعد صورتحال کا تجزیہ کیا جائے گا کہ آیا عسکریت پسند معاہدے کی شقوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ اور مجاہدین کے درمیان ہونے والے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے مجاہدین کے درمیان ہونے والے معاہدے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے توثیق کے لیے قرارداد جمع کروائی تھی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ قرارداد میں معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے افغان فریقین کے ارادوں اور جامع جنگ بندی کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرارداد میں امن کو یقینی بنانے کے لیے انٹرا افغان مذاکرات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو گیا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی کمانڈر جنرل نے امریکی کانگریس کی کمیٹی کو بتایا کہ شدت پسندوں کے حملے معاہدے میں طے پانے والے اعداد و شمار سے زیادہ ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، ادھر مجاہدین کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ان کے اعلیٰ رہنما شیخ ہیبت اللہ اخوند زادہ کے ملا عمر کے بڑے بیٹے ملا یعقوب کو ملٹری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کے فیصلے کا مقصد مجاہدین اور افغان سیاسی رہنماؤں کے مابین اہم مذاکرات سے قبل تمام معاملات پر اپنی گرفت کو مزید تقویت دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طاقتور رہبر شورا اور قائدانہ کونسل کے ممبران انٹرا افغان مذاکرات کے لیے نئی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر بھی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب چین کے فوجوں کے ساتھ لڑائی میں 20 بھارتی فوجوں کی ہلاکت اور 76 دیگر کے زخمی ہو جانے کے بعد بھارت میں یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ اگر بھارتی فوج کے پاس دفاعی ساز و سامان موجود تھا تو اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حکومت سے سوال کیا کہ ہمارے نہتے سپاہیوں کو مارنے کی چین نے جرأت کیسے کی، ہمارے نہتے سپاہیوں کو شہید ہونے کے لیے کیوں بھیجا گیا۔ ذرائع کے مطابق حقیقی کنٹرول لائن پر جھڑپ کے دوران چینی فوجیوں نے لوہے کی سلاخوں، کٹی ہوئی تاروں اور لوہے کے کیلوں سے لپٹے ہوئے ڈنڈوں سے بھارتی فوجیوں پر حملے کیے، جس میں ایک کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہو گئے اور 76 دیگر زخمی ہوئے، جن کا مختلف فوجی ہسپتالوں میں علاج بھی جاری ہے۔ ناظرین کرام، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے مودی سرکار سے سوال پوچھا جب بھارتی فوج کے کرنل پر حملہ ہوا تو باقی جوانوں نے گولیاں کیوں نہیں چلائیں؟ جب دھوکے باز چین کی جانب سے گولیاں چلائی گئیں تو ہمارے افسران کو بھی گولی چلانے کا آرڈر دینا چاہیے تھا، اور وہ اگر وہاں پر ہوتے تو وہ فوراً آرڈر دیتے۔ کیپٹن امرندر سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات ایک سیاسی لیڈر کے طور پر نہیں کہہ رہے، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر کہہ رہے ہیں جو فوج میں رہ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے بتایا کہ ہمارے فوجی نہتے تھے اور بعد میں کہا گیا تھا کہ وہ دفاعی ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں تو انہوں نے چین کے فوجیوں پر وار کیوں نہیں کیا؟ یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا جو اپنا کام کرنے میں ناکام رہا۔ اس سے قبل سابق آرمی افسر لیفٹیننٹ جنرل نے اپنے ہتھیار استعمال نہ کرنے پر بھی سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جوانوں کو ہتھیاروں کے بغیر کیوں بھیجا گیا۔ سابق بھارتی فوجی افسر کا کہنا تھا کہ 200 سال کی تاریخ میں بھارتی فوج کی ایسی توہین کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ فوجی جوان اوپر کے احکامات کی وجہ سے بغیر ہتھیار کے گئے تھے اور وہاں انہیں مار دیا گیا۔ راہل گاندھی نے پناہ کی اسی ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سرحد پر فوجی ہمیشہ ہتھیار کے ساتھ تعینات رہتے ہیں، خاص کر چوکی چھوڑتے وقت۔ 15 جون کو گلوان میں بھی ایسا ہوا تھا۔ 1996 اور 2005 کے معاہدوں کی وجہ سے ہم آمنے سامنے ہونے پر ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرتے۔ وزیر خارجہ کی وضاحت کے بعد معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اہم مسئلے پر ایسی کوئی وضاحت وزیر دفاع کی طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ایسے سوالوں کی بہچاڑ ہو گئی کہ چین کی فوج نے بھارتی جوانوں کو اتنی بے رحمی سے مارا، اس کے باوجود بھارت کے جوانوں نے دفاع میں ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسا معاہدہ ہے جو ایک شخص کو اپنے دفاع سے بھی روکتا ہے؟
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।